ہمارے معاشرے میں جو چیزیں پیچیدہ مسائل کی صورت اختیار کر رہی ہیں ان میں سے ایک چیز وہ زیادہ کھانا اور زیادہ پینا ہے۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا یہ تو حکم ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں روش بن گئی کھانے پینے کے لیے زندہ رہنا۔ ظاہر ہے یہ بالکل الٹ جانے والی بات ہے۔ اگر عقل کے حوالے سے غور کیا جائے تو سوچا جائے کہ پاک غذا کھا کر جتنی مجبوری وہ تو ٹھیک، بلا وجہ زیادہ غذا کھا کر اس پہ بہت زیادہ فضلہ نکال دینا، یہ پاک کو پلید کرنے کا معاملہ ہے، خوشبودار کو بدبودار بنانے کا معاملہ ہے، اور ہٹ کر حساب بھی دینا پڑے گا۔ مزید یہ کہ یہ معدے کی صلاحیتیں اس سے کمزور ہو جاتی ہیں، جبکہ انسان اگر ضرورت کی حد تک، ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ ثلث کھانے کے لیے، ثلث پینے کے لیے، اور ثلث تو سانس لینے کے چھوڑنا، یہ ہے اگر زیادہ کھائے تو۔ اور اصل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ملا ابن آدم ویاء شرا من بطنہ، انسان کسی بھی برتن کو بھرے نا تو سب سے برا برتن جس کو بھرے وہ پیٹ ہے، پیٹ سے زیادہ برا برتن کوئی نہیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، نسائی، ابن حبان، مستدرک امام حاکم، شعب الایمان اور مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ اصل تو یہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم کو کافی ہے کچھ لقمے جو اس کے کمر کو سیدھا رکھیں، اور سنت بھی یہی ہے، لیکن اجازت دی تو اجازت کس حد تک ہے؟ فرمایا ثلث للشراب و ثلث للنفس، معدے کے 3 حصے کرے، تیسرا حصہ وہ پانی کے لیے، تیسرا کھانے کے لیے، اور تیسرا سانس لینے کے لیے رکھے۔ قرآن پاک نے فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو۔ وہ ایک حدیث پاک آتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گھر سے باہر تشریف لائے جبکہ وہ ملاقات کا وقت نہیں تھا، دیکھا کہ ابو بکر سامنے آ گئے، عمر سامنے آ گئے، الگ الگ راستوں سے۔ فرمایا تمہیں کس چیز نے نکالا ہے اس وقت گھر سے؟ اس وقت گھر سے کیوں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بھوک بڑی ہے۔ ہم نے کہا چلو نبی پاک کے پاس جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اسی نے نکالا جس نے تم کو نکالا۔ لیکن یہ بڑا ہی معنی والا جملہ ہے کہ حقیقت میں تو ابو بکر اور عمر کو بھی اللہ پاک نے ہی نکالا تھا نا، بھوک کے بہانے۔ نبی پاک نے ایسے انداز میں بات کی جس سے ان پر مہربانی اور شفقت بھی رہے، اور ساتھ آپ نے اپنے منصب کے مطابق یہ بات کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آؤ پھر، میرے فلاں صحابی نے کہا تھا کہ تشریف لائیں تو چلو اس کے گھر چلتے ہیں۔ اس کے باغ میں گئے، باغ کے اندر گھر تھا۔ اس کی بیوی نے دیکھا اور بڑی اس نے چارپائی وغیرہ بچھائی، استقبال کیا۔ اس کے بعد مرد کے بارے پوچھا تو کہنے لگی کہ وہ پانی لینے گیا ہے، میٹھا پانی ہمارے لیے لینے گیا ہے۔ یہ بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ اس سے ایک استدلال بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا جو رواج ہے کہ عورتیں پانی بھرنے جاتی ہیں، نبی پاک نے جو نقشہ دیا اس میں یہ نہیں تھا، وہاں تو مرد گیا ہے پانی بھرنے۔ خیر میں اس موضوع پر پھر کسی وقت بعد میں کرتا ہوں۔ ہاں تو اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے گھر بیٹھے، اتنے میں وہ صاحب خانہ مرد آیا، بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کہ میری قسمت آج میرے گھر رسول اللہ تشریف لائے ہیں۔ بڑی خوشی کا اس نے اظہار کیا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام کے لیے کھجوروں کے گچھے، جن میں مکس کھجوریں تھیں، کوئی پوری تیار اور کوئی کچھ ابھی مکمل تیار نہیں، مختلف ذائقے کی کھجوریں، وہ اس قسم کے گچھے لا کر رکھے۔ حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے، ابو بکر اور عمر نے
یہ ابو بکر اور عمر بڑے عزت والے ہیں، لیکن جب نبی پاک کے پاس ابو بکر اور عمر بڑی عزت والے ہیں، لیکن جب نبی پاک کے ساتھ ہوتے ہیں تو فیلی ہیں، اصل تو نبی پاک ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے طفیل ابو بکر اور عمر نے ان کھجوروں کو کھایا۔ اتنے میں وہ چھری پکڑ کر چلا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دودھ والے جانور کو ذبح نہ کرنا۔ پھر اس نے ایک اس قسم کی بکری ذبح کی جس میں دودھ نہیں تھا، پھر وہ تیار ہوئی، نبی پاک نے کھایا، پانی وہ لایا تھا، پانی بھی پیا، کھانا بھی کھایا۔ بعد میں حضور علیہ السلام فرمانے لگے ابو بکر اور عمر کو کہ یہ نعمتیں جو دی گئی ہیں کہ گھر سے بھوکے چلے اور پلٹنے سے پہلے سیر ہو کر کھانا کھایا اچھے قسم کا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس پر حساب؟ فرمایا کہ ہاں اس پر بھی حساب ہے۔ تو اب اس میں سوچنا چاہیے کہ ظاہر اللہ پاک کی نعمتوں کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں، اور شکر کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، لیکن فضول تو ضائع نہ کریں، فضول ضائع کرنا تو جائز نہیں نہ ہوگا۔ پھر دیکھیں ایک اور حدیث پاک ہے جس کا حاصل یہ بنتا ہے کہ ایماندار جلدی سیر ہو جاتا ہے اور کافر اس سے 7 گنا کھا کر سیر ہوتا ہے۔ ایک کافر مہمان بن کر آیا نبی پاک کے پاس، اس کو فرمایا کہ اس کو سیر کر کے دودھ پلا دو۔ ایک بکری کا دودھ پی گیا، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 7 بکریوں کا دودھ پی کر اس نے کہا اب میرا گزارا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ رات سویا، اگلے دن اللہ پاک نے سبب پیدا کیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ مسلمان ہونے کے بعد جب کھانے کا وقت آیا اس کو دودھ پیش کیا، وہ ایک پیالہ ہی پی کر سیر ہو کیا، دوسرا پورا نہ کر سکا کوشش کے باوجود۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا الکافر یاکل فی 7 امعاء والمومن یاکل فی مئ واحد۔ ایماندار گویا کہ اس کی ایک آنت ہے اور کافر کی 7 آنتیں ہوتی ہیں۔ ایک مثال ہے نا پیٹ بھرنے کی، تو مسلمان وہ کافر سے کم غذا میں سیر ہو جاتا ہے، کافی کم میں۔ یہ حدیث مسند امام اعظم میں موجود ہے، مسند ابو داؤد طیالسی میں، مصنف عبد الرزاق میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند احمد بن حنبل میں، مشکل الاثار میں امام طحاوی نے، اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی یہ موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں، مسند بزار میں۔ ایک اور حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، کچھ چیزیں ذکر کی، اس میں ایک تھا من نفس لا تشبع، ایسی جان سے جو سیر نہیں ہوتی، بھوکھاولا جو بہت کھانے کی تقاضے کرے، تو اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جان سے اللہ کی پناہ چاہی۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل میں، سنن نسائی میں، ابن حبان میں، ابن ماجہ میں، ترمذی اور ابو داؤد میں موجود۔